ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ دیکھیں جی، جب بھی ہمارا جو ہے نا کسی کے گھر بھی جانا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 3 بار اس کے دروازے پہ جو ہے نا دستک دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے، یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ 3 بار دستک دے دو، اور 3 بار دستک دینے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ دیر انتظار کریں، اور انتظار کرنے کے بعد اگر آپ نے 5-7 منٹ فرض کریں انتظار بھی کر لیا اور 3 بار دستک بھی دے دیے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم واپس چلے جائیں، اور یہی جو ہے نا سنت طریقہ بھی ہے۔ اور پھر چاہے وہ کسی امیر انسان کا گھر ہو یا پھر کسی غریب انسان کا، اور ہمارے معاشرے میں آج کے معاشرے میں لوگ اس بات کے بالکل برعکس چلتے ہیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب بھی اپنے سے کسی امیر انسان کے گھر چلے جائیں نا تو بڑے ادب سے دستک دیں گے، بیل بجائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے کیمرے میں مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر یہی لوگ کسی غریب انسان کے گھر جائیں گے، خواہ وہ کوئی جان پہچان والا ہو یا پھر ان کا کوئی عزیز رشتہ دار ہو، جو 3 دستک ہمیں باری باری ٹھہر ٹھہر کر دینے کا حکم ہے، وہ 3 دستک وہ ایک ہی ساتھ دے دیں گے، اور اس دستک سے 15 یا 10 سیکنڈ تک، 10-15 سیکنڈ میں اگر ان کو کوئی آنسر کوئی اندر سے جواب نہیں آتا تو وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تب تک پیٹا جاتا ہے اس دروازے کو جب تک وہ کھل نہ جائے۔ اور کچھ لوگ اتنے زیادہ نفسیاتی ہوتے ہیں کہ وہ دروازہ جلدی نہ کھلنے کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اس دروازے کی اس طرح سے شامت آتی ہے، اس طرح سے وہ دروازہ پیٹتے ہیں جیسے کسی شادی میں ڈھول بج رہا ہو۔ اور جبکہ ہمارا اسلام تو ہمیں اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، کم از کم ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ شاید جو بندہ اندر موجود ہے وہ کہیں سو نہ رہا ہو، یا وہ واش روم کے اندر نہ ہو کہ وہ اتنی جلدی دروازہ آپ کو نہیں کھول پا رہا، یا پھر وہ نماز ادا نہ کر رہا ہو۔ نہیں جی، ہم ایسی باتوں کو کیوں سوچیں گے، بلکہ ہم تو دروازے کو ڈھول کی طرح پیٹیں گے۔ بس ایک بار باہر کھڑے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جب خدا پہلی آواز دیتا ہے ہمیں نماز کے لیے، تو کیا ہم پہلی آواز پہ ہی خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو ہم یہ ڈیزرو کریں کہ ہم کہیں پہ دستک دیں تو ہمارے لیے فوری سے دروازہ کھل جائے؟ اور میں کہتی ہوں کہ ایک بار جسٹ ایک بار اپنے سے تگڑے بندے کا دروازہ اس طرح سے ڈھول کی طرح کوئی مجھے پیٹ کے دکھا دینا تو پھر میں مانوں۔ اور جب ایسے بندے کے لیے دروازہ کھل جائے نا تو ان کی اگلی جو ہے نا ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ اندر سے آنے والا بندہ یہ پوچھے جی خیریت ہے، آپ اس طرح سے ڈھول کی طرح دروازے کو کیوں پیٹ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کا، تو اس سے کچھ کہنے سے پہلے ہی یہ لوگ اس طرح کے فضول کویسچن کریں گے، اپنی معصوم سی شکل بنا کے فضول سی فکر کو ظاہر کریں گے، جی ہم تو ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں کوئی ہیپن ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آئیں بائیں شائیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسی فکر مندی کی شکلیں بنائیں گے نا کہ وہ بندہ جو ہے نا بیچارہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں اب ان سے کہوں تو کیا کہوں۔ اور ایسے لوگوں کو نا آپ دیکھیں گے باہر کھڑے ہو کے نا، اگر سردی ہے تو سردی بہت لگتی ہے، اور اگر گرمی ہے تو گرمی بہت لگتی ہے، سب کچھ ان کو لگتا ہے، جو اندر بیٹھے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی، بس ان کو سب کچھ لگتا ہے، بٹ ان کو بس اتنی سینس نہیں ہوتی، اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں نے دستک کیسے دینی۔ اور اسی طرح کا حال آج کل کچھ فون کالز کا بھی ہے۔ اگر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی اپنے سے امیر بندے کو کال کر رہے ہو نا تو اس نے نہیں اٹھایا، دوسری یا تیسری بیل پہ ہی آپ کو خود ہی اینالائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جی اوہ ہو کہیں بیچارہ سو نہ رہا ہو، کہیں بیچارہ نماز نہ پڑھا ہو، ہم نے غلط ٹائم پہ تو نہیں کر دیا، کہیں بیچارہ کھانا نہ کھا رہا ہو۔ اور اس طرح کال نہ اٹھانے والا امیر بندہ بیچارہ بن جاتا ہے، جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر کسی غریب انسان کو کال کی جائے اور وہ کال ریسیو نہ کر پائے تو اتنی باتیں کی جاتی ہیں، یہ ہمارا جان بوجھ کے فون نہیں اٹھا رہا، ایسے ہے ویسے ہے، یہ تو بندہ ہی ایسے ہے، کیونکہ وہ تو ایک غریب انسان ہے نا۔ غریب انسان کون سا کچھ کھاتے ہیں بیٹھ کے، وہ کون سا واش روم جاتے ہیں، وہ کون سا سوتے ہیں، اور وہ کون سا نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ غریب انسان کو تو چاہیے ہر وقت اویلیبل رہے، بلکہ اپنے فون کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھے کہ کسی بھی وقت مجھے کال آ سکتی ہے اور پہلی بیل پہ مجھے اٹینڈ بھی کرنی ہے۔ اور ایسے ڈپلومیٹک لوگوں سے مجھے اس قدر چڑ ہے نا، جن کے لیے امیروں کا معیار کچھ اور ہوتا ہے اور غریبوں کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جب آپ لوگ کسی سے بات کرتا ہوا دیکھیں نا تو نوٹ کیا کریں، جب یہ کسی امیر بندے سے، اپنے سے تگڑے بندے سے بات کر رہے ہو نا تو ان کا لہجہ اتنا مہذب ہو جاتا ہے، اتنی شائستگی آ جاتی ہے ان کے لہجے میں، اتنی میٹھی زبان ہو جاتی ہے ان کی، اور جیسے یہ کسی غریب انسان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کا رویہ، ان کا لہجہ، ان کے الفاظ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے کمتر لوگوں پہ نا احسان بھی بہت کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے موقع پہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات
بات پہ ان کو احسان جتلایا جا سکے۔ حالانکہ ہم لوگ اسلام کی روح سے دیکھیں نا تو سخت سے سخت سزا ہے اسلام میں، جو احسان کر کے جتلاتا ہے نا کسی کو، اس کے لیے سخت سزا ہے۔ لیکن یہ لوگ جب تک احسان جو ہے نا جتلا نہ دیں، ان کو سکون نہیں آتا، بلکہ میں تو کہوں گی احسان کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم جتلا سکیں۔ اور یار میری نظر میں وہ احسان ہی کیا ہے جو آپ جتلا دو کسی کو، جو احسان جتلا دیا جائے اور جو نیکی ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے۔ جب جس نیکی کا آپ لوگوں نے ڈھنڈورا ہی پیٹ دیا، پھر وہ نیکی کس بات کی رہ گئی ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک بھی اس نیکی کا اجر دیتا ہے جو نیکی آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہوتی ہے، وہ نیکی کا اجر نہیں ہوتا کہ جو نیکی آپ کرو اور کرو ہی اس نیت سے کہ میں نے یہ نیکی کر دی، اب میں 10 لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے یہ کام کر دیا، میں اس میں میرا نام بن جائے، جی میں نے یہ کام کر دیا تو لوگوں کو پتہ چلے، میری واہ واہ ہو، اس میں اللہ پاک آپ کو اجر نہیں دے سکتا۔ اور باقی یہاں پہ آ کے کچھ لوگ کہیں گے جی کہ نیتوں کا حال جو ہے نا وہ اللہ پاک جانتے ہیں، ہم کس نیت سے یہ کام کریں، کس نیت سے یہ کام کریں۔ لیکن میری جان، اگر آپ احسان کر کے جتلا رہے ہو نا تو وہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ کسی بھی وے سے آپ کی نیت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کسی پہ احسان کرو اور بعد میں اسے جتلا دو، ہاں فلاں ٹائم پہ تو میں نے تمہارا یہ ساتھ دیا تھا، اب مجھے یہ کام ہے تو تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس لیے احسان اس پہ کیا تھا تاکہ میرا ٹائم آئے تو میرے ساتھ بھی یہ کرو، تو ٹھیک ہے وہ بندہ کرے گا، پھر یہ مت ڈھنڈورا پیٹو جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے فلاں کر دیا۔ اچھا یہاں پہ نا مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ کچھ لوگ نا مسجد میں پنکھا لگواتے ہیں ہوا کے لیے تاکہ لوگوں کو ہوا ملے گی، ہمیں ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے وہ لوگ نا مسجد میں کام کرواتے ہیں، یعنی کہ پنکھا لگوا دیا چلو تو، لیکن کیا کرتے ہیں جو اجر ہے جو ثواب ہے وہ اللہ پاک نے دینا ہے انہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کو تو پتہ ہے کہ یہ کام اس بندے نے کیا، یہ نیکی اس بندے نے کیا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس پنکھے پہ اپنا نام لکھوانا ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی مسجد میں آئے گا، گلی محلے کا جو بھی بندہ آئے گا، اسے پتہ تو چلے گا یہ پنکھا جو ہے حاجی صاحب نے لگوایا ہے، ٹھیک ہے، تو حاجی صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو نام آپ نے بنا لیا لوگوں میں بس وہی چلے گا، جو آپ جس ثواب کی نیت سے لگا رہے ہو وہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ پاک کو تو پتا تھا کہ آپ نے یہ چیز لگوائی ہے، آپ کو ثواب مل جانا تھا، لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ میرا جو نام ہے وہ بن جائے، تو پھر آپ کا نام ہی بنے گا۔ اور یقین مانیں کہ جو بندے آپ کے منہ پہ واہ واہ کریں گے نا کہ ہائی صاحب بہت اچھا کام کیا آپ نے، یہ پنکھے لگوا دیے ایسے ویسے، بہت ہی اچھا ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اجر دے، تو وہ لوگ بھی آپ کی پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہوں گے یار یہ کوئی کام ہے کرنے والا، لگوا دیے تو ٹھیک ہے، یہ نام لکھوانے کی کیا ضرورت تھی، کون سا پنکھے نے زیادہ تیز ہوا دینی تھی، کون سا اس کا بل نہیں آنا تھا ان کا نام لکھوانے کے بعد۔ اور بس یہ اپنی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے لوگوں کی، کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچتے ہیں آج میں نے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ آج جو اچھا کام میں کر کے سو رہا ہوں وہ میں نے 10-50 لوگوں کو بتایا ہے کہ نہیں بتایا، سب کو پتہ چل بھی گیا ہے کہ نہیں چلا۔ اور آج جتنی بھی باتیں اس ویڈیو میں ہوئی ہیں کیا آپ لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر آپ لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ لوگوں کے سوشل سرکل میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی ڈپلومیٹنگ لائف گزار رہے ہیں؟ اور بس یہ لاسٹ پہ میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دیں، ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور ہم جیسے معصوم بندوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں، ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے گھر کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک توفیق دے کہ جب بھی وہ کوئی نیک کام کریں، کوئی اچھا کام کریں کسی کے ساتھ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، نہ کہ لوگوں سے۔ اور جن لوگوں کو میری آج کی باتیں اچھی لگی ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جن لوگوں کو بری لگی ہیں وہ بھی بتائیے گا، اور ان سے میں معذرت کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں۔ اور اوکے جی، مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ مجھے ٹک ٹاک اور انسٹا پہ بھی فالو کرنا مت بھولیے گا۔ فالو فار مور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔